اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع روحانیت میں کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ہم آج کی اس ویڈیو میں روحانیت اور تصوف میں کامیاب ہونے کا ایک مکمل پروسیجر آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لہذا اگر آپ روحانیت کے مسافر ہیں یا روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھیے گا۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ روحانیت کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم نے روحانیت کی زبان سیکھی ہو۔ روحانیت کی زبان سے مراد روحانیت میں کامیابی کا فن، روحانیت میں گہرے رازوں سے آشنائی اور روحانیت کے قوانین ہیں۔ دیکھیں، روحانیت ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور یہ وہ نادر دولت ہے جو انسان کے حصے میں آئی ہے، اور انسان اس روحانیت میں غوطہ زن ہو کر اس میں اللہ کی مہربانی اور فضل سے کامیابی حاصل کر کے اس دولت کو سمیٹ کر اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کل کا انسان روحانیت میں اعلیٰ قسم کی کامیابی حاصل کر کے روحانیت کی اعلیٰ معراج تک پہنچا ہے تو آج کا انسان اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس کل کے انسان اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ روحانیت کی زبان اور قوانین سیکھ کر روحانیت کے میدان میں اترا تھا، اور ہم اس کو سمجھے بغیر صرف ذکر و اذکار پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں کہ بس اسی سے روحانیت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ روحانیت میں کامیابی کے لیے 7 قوانین، 7 چیزیں یعنی 7 سٹیج ہیں، اور انہیں مکمل کیے بغیر روحانیت کے سفر پر روانہ ہونا یا منزل کو پانا اور روحانیت میں کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ وہ سٹیج کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلا ہے تذکر۔ سامعین کرام، روحانیت کے پورے سفر کی ابتدا سماع یعنی سننے سے شروع ہوتی ہے۔ سننے میں سب سے پہلا قدم تذکر ہے کہ بندہ جو سنے اسے نصیحت میں بدل دے۔ اب سنتا تو ہر کوئی ہے مگر اس کو تذکر میں نہیں بدلتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فذکر انما انت مذکر، پس آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو جو سنے اس کو اپنے لیے نصیحت سمجھیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو سنتے ہیں اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں۔ جب کسی سے نصیحت سنیں تو اس نصیحت کو اپنے من پر وارد کریں۔ سنیں تو یوں لگے کہ ہم اس بات کے حقدار ہیں اور ہمارے لیے یہ بات کی گئی ہے، یوں لگے کہ اول سے آخر تک سارا مضمون ہمارے اوپر تھا۔ دیکھیں، صحابہ کرام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب سنتے تو ہر صحابی اس کو اپنے حال پر وارد کرتا، جو کچھ سنتا اس کے اندر اپنے لیے مطابقت اور مناسبت تلاش کرتا کہ میرے اندر فلاں فلاں امور موجود ہیں اور انہی کے لیے آج مجھے نصیحت ملی ہے۔ اگر ہمارے اندر اس طرح کی سوچ ہوگی تو پھر یہ تذکر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے حال سے سب سے زیادہ خود واقف ہوتا ہے۔ الغرض، بندہ اپنے ایک ایک حال سے پردہ اٹھا کر نصیحت کو اپنے اوپر وارد کرے اور اس سے تذکر پائے، یہ پہلا قدم ہے۔ بندہ اپنے اندر کے حال کو اور نصیحت کے سماع کو جوڑ دے اور پھر تعین کرے میرے کون کون سے امور کے لیے نصیحت ہوئی ہے۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی حاصل کرنے کا دوسرا سبق، دوسرا سٹیج تفکر ہے۔ تذکر کے بعد تفکر آتا ہے۔ جب تذکر نصیحت بن جائے تو پھر غور کریں کہ میری یہ خرابی کہاں سے آئی ہے، ابتدا میں کہاں تھی، پچھلا زمانہ یاد کریں کہ کب تک نہیں تھی،
پہلی مرتبہ کب آئی، کتنی رفتار سے بڑھتی گئی، کس کس شے نے میری اس خرابی کو اور بڑھایا۔ الغرض اپنے من میں جھانک کر اپنا سراغ لگائیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز میرے نفس کو خوش کرتی ہے اور کون سی خوش نہیں کرتی، اصلاح کیسے کرنی ہے، نفس کی مخالفت کیسے کرنی ہے۔ ان چیزوں پر سوچ بچار کرنا، اپنا تجزیہ کرنا اور اپنی بہتری کی فکر کرنا، اس سارے مرحلہ کو تفکر کہتے ہیں۔ دیکھیے، نصیحت کا قبول کرنا تذکر تھا، اب اصلاح کی فکر میں لگ گئے، ایک تشویش ہو گئی، فکر دامن گیر ہو گیا کہ اب اس سے کیسے نجات پاؤں، یہ سب کچھ کیسے ہوگا، تو یہ تفکر ہے۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی حاصل کرنے کا تیسرا سبق اسٹیج توجہ اور تجمع ہے۔ بندہ جب تذکر کے بعد تفکر میں داخل ہوتا ہے تو ذہن میں انتشار ہوتا ہے، کبھی ذہن ادھر چلا جاتا ہے اور کبھی ادھر چلا جاتا ہے، یکسوئی نہیں ہوتی۔ نماز میں بھی یکسوئی نہیں ہوتی، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم اصل چیز سے توجہ ہٹا دیتے ہیں اور غیر ضروری باتوں پر توجہ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی ان کو سنتے رہیے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کا فوکس کیا ہے، فوکل پوائنٹ کیا ہے۔ سامعین کرام، روحانیت میں تذکر اور تفکر کے بعد اگلا مرحلہ اور تقاضا فوکس کا ٹھیک ہونا ہے۔ اس فوکس کو توجہ اور تجمع کہتے ہیں۔ اس تیسرے سبق سے انتشار کو ختم کرنا اور ساری توجہ، سوچ، ہمت، صلاحیت اور باطنی صلاحیتوں کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کو تجمع کہتے ہیں۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی حاصل کرنے کا چوتھا سبق، چوتھا قانون تتبع ہے۔ تتبع سے مراد اتباع شریعت اور سنت ہے۔ تتبع ہمارے اندر نور پیدا کرتی ہے، اور جب ہم مذکورہ 3 اسباق یعنی تذکر، تفکر، تجمع و توجہ کے ساتھ تتبع کو جوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانیت میں کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی کا 5واں سبق تحذر اور تخلق ہے۔ دیکھیں، روحانیت میں تتبع کے بعد تحذر اور تخلق کا مرحلہ آتا ہے۔ اہل لوگ لکھتے ہیں کہ اگر گاؤں کا ایک آدمی شہر آئے اور شہر میں مستقر رہائش اختیار کر لے اور شہر والوں کا رہن سہن اپنا لے، ان کے اخلاق اور طور طریقے اپنا لے، تو اس کو تحذر اور تخلق کہتے ہیں۔ اب بات کو توجہ سے سمجھیے گا سامعین محترم، جب بندہ تحذر اور تخلق کرتا ہے تو اسے ایک وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرا وطن اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وطن اس علاقہ کو کہتے ہیں جس سے بندے کی طبیعت مانوس ہو، اپنائیت لگے، جہاں طبیعت فرحت محسوس کرے اور جھجک محسوس نہ ہو۔ دراصل گناہ کی زندگی بھی ایک وطن ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو گناہ میں اجنبیت نہیں لگتی بلکہ اپنائیت لگتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ طبیعت مانوس ہے، معصیت سے وحشت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے گناہوں کو وطن بنا رکھا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بعض بندے جھوٹ، فریب، بخل اور دیگر رذائل کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ رذائل ان کی زندگی میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ یہ بری عادات، گناہ اور بری خصلتیں جب طبیعت میں راسخ اور رچ بس جاتی ہیں تو وہ اس بندے کا وطن بن جاتی ہیں اور ان سے وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ کرتے ہوئے اسے حیرت نہیں ہوتی اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اسی وطن کا رہنے والا ہے۔ لہذا اس صورتحال میں ہمیں گناہ کی زندگی سے ہجرت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے بغیر روحانیت میں کامیابی نہیں ملتی۔ طبیعت گناہ کے وطن سے مانوس تھی، اس نے توبہ کر لی، یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح جب گناہ کے وطن سے نکلے اور نیکی اور تقوی کے وطن کو گھر بنا لیا تو پہلے طبیعت گناہ کے گھر سے مانوس تھی، اب ہجرت کر کے جب زمانہ گزر جاتا ہے تو گناہ کا وطن بھول جاتا ہے، اب طبیعت نیکی کے گھر سے مانوس ہو جاتی ہے۔
سامعین کرام، جب بندے تخلق پر آ جائیں گے تو اب یہاں پردے اٹھتے ہیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہاں ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور کامیابی بالکل نزدیک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، روحانیت میں کامیابی کا چھٹا سبق ریاضت اور مجاہدہ ہے۔ دیکھیں، گناہ کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بندے کو ریاضت اور مجاہدہ کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اور یاد رہے کہ ریاضت اور مجاہدہ میں بھی فرق ہے۔ نفس کی طبیعت کو چھوڑ دینا اور ہجرت کر کے نئی طبیعت میں چلے جانا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا، اس کو ریاضت کہتے ہیں، اور اس سے اخلاق سنورتے ہیں، یعنی نفس کی طبیعت سے نکل جانے کا نام ریاضت ہے، جبکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا یہ مجاہدہ ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف جو عمل ہے، اس کی طبیعت اور عادت ڈالنا اور ہوائے نفس کی ہر حال میں مخالفت کرنا، اسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر ہم نفس کو مشقت کی عادت ہی نہ ڈالیں تو نیک اعمال کا اجر اور ثواب تو ضرور ملے گا، مگر ریاضت اور مجاہدہ میں پڑے بغیر روحانیت میں کامیابی اور قرب الہی ممکن ہی نہیں۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ریاضت اور مجاہدہ کے تصور سے ہی بے بہرا ہیں۔ اب یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی کے ذریعے ہمیں تکلیف پہنچ جائے تو ہم تو اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، اسے معاف تک نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہر شخص کے سوچنے کے دو زاویے ہیں، سوچنے کا مثبت زاویہ بھی ہے اور منفی زاویہ بھی ہے۔ جب تکلیف پہنچانے والے کو ہم نے خوب برا بھلا کہہ دیا تو یہ ایک منفی سوچ ہے جس کا روحانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جبکہ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ہم نے تکلیف پہنچانے والے کی طرف اس لیے دیکھا ہی نہیں کہ وہ شرمندہ ہوگا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ مثبت سوچ ہے، اور یہی سوچ روحانیت سے تعلق رکھتی ہے اور کامیابی کی ضامن ہے۔ اب ہم ہنس پڑے اور کہہ دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مگر سوچ کا یہاں تک آنا ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی حاصل کرنے کا 7واں سبق ادب ہے، اور یہ روحانیت کے حصول کے لیے سب سے اہم تقاضا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب ہمیشہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا بلکہ سارے اطراف عالم میں آگ لگا دیتا ہے۔ یعنی ایک بے ادب شخص کی بے ادبی اس کا اپنا خانہ تو خراب کرتی ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پورے جہان کو بھی آگ لگا کر بھسم کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، روحانیت میں کامیابی کے لیے ادب کو اختیار کرنا ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔ ہر قسم کا گناہ اور ظلم بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ توکل کی کمی، یقین کی کمزوری اور ناشکری، یہ ساری چیزیں مل کر طبیعت میں بے ادبی پیدا کرتی ہیں، جبکہ شکر کرنا، سخاوت کرنا اور بانٹ دینا یہ ادب کہلاتا ہے۔ کیونکہ بے ادبی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 قولی بے ادبی، نمبر 2 عملی بے ادبی۔ آدمی کبھی زبان سے لفظ بول کر بے ادبی کرتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کبھی زبان سے تو لفظ نہیں بولتا مگر عمل ایسا کرتا ہے جو اسے بے ادب بنا دیتا ہے۔ ناشکری کا عمل، حرص کا عمل، اللہ پر بے اعتمادی اور بے یقینی کا عمل، توکل کے نہ ہونے کا عمل، یہ سارا طرز عمل بے ادبی ہے۔ بے ادبی قولی ہو یا عملی، دونوں صورتیں اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، اور اللہ کی رحمت اور نعمت سے اور روحانیت میں کامیابی سے بندے کو محروم کرتی ہیں۔ لہذا روحانیت کو پانے کے لیے ادب انتہائی ضروری ہے۔ سامعین کرام، الغرض روحانیت میں کامیابی کے جو 7 سبق بتائے گئے ہیں، ان کو آپ سبق سمجھیں، روحانیت کی زبان سمجھیں، روحانیت کے قوانین سمجھیں۔ لہذا آپ جو بھی سمجھیں، مگر ایک بات یاد رہے کہ ان کے بغیر روحانیت میں کامیابی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور ان 7 چیزوں کو چھوڑ کر ہم چاہے جتنی ریاضت کرتے پھرتے رہیں، ہم روحانیت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر ہم خدا کو پانا چاہتے ہیں
روحانیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 7 چیزوں کو ہمیں دل سے قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو روحانی تقاضے پورے کرنے اور ہر طرح کے ادب کے ساتھ زندگی کو شناسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔